الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مقتدر علماء کرام، مشائخ اہل سنت، محترم و محتشم سادات گرامی، معزز و مکرم سامعین حضرات اور خلفائے اعظام، کافی وقت گزر چکا ہے، 11 بجے تک محفل کو تو ختم ہونا تھا، لیکن 11:15 مجھے دعوت دی گئی ہے۔ باہر کے اللہ مالک ہے، جب تک اس کی مرضی ہوگی تو وہ بٹھائے رکھے گا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کے ضمن میں کچھ اپنے چند معروضات شکستہ الفاظ میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اس کی روشن دلیل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کیا ہم نے نور روشن کو۔ یہ اس آیت کریمہ کا با محاورہ لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی نظر کیا ہے۔ غور کریں تو اس آیت کریمہ میں حضور کی آمد کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے
خطاب فرمایا، اللہ کی ذات مخاطب ہے۔ یاد رکھیں قرآن میں 2 قسم کے خطاب آئے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ 2 قسم کے، ایک عام اور ایک خاص۔ جہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، وہ خطاب خاص ہے۔ یا ایھا الناس، یہ خطاب عام ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا ذکر خیر کرتے ہوئے خطاب عام ارشاد فرمایا۔ فرمایا اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گئی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس اس کی روشن دلیل۔ عربی میں قد کا لفظ اس جگہ میں لگتا ہے کہ جس جگہ میں کسی قسم کا کوئی استفہام نہ ہو، شک نہ ہو، تو اس بات میں بالکل اللہ نے شکوک و شبہات ختم کر دیے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آ گئی تمہارے پاس اس کے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے اس کی روشن دلیل۔ برہان کے معنی ہے روشن واضح دلیل کے۔ کیا واقعی برہان کے معنی روشن دلیل کے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں کا عیسائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، یہ کہنے لگے ہم جنتی ہیں، عیسائی کہنے لگے ہم جنت میں جائیں گے، یہ کہنے لگے ہم جنت میں جائیں گے۔ دونوں فرقے اپنے اپنے جنتی ہونے کے اوپر دعوے دار جب ٹھہرے تو اللہ نے فرمایا محبوب جاؤ ان کی ثالثی کرو۔ اللہ نے محبوب کو فرمایا قل، میرے پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، وہ اپنے اپنے جنتی ہونے پر دعویٰ کرنے والوں اس دعوے کی اوپر کوئی دلیل پیش کرو۔ اس دعوے کی اوپر کیا پیش کرو؟ دلیل۔ تو برہان کے معنی قرآن کریم سے ثابت ہوئے روشن دلیل کے، روشن دلیل کے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں روشن دلیل فرمایا۔ اب دیکھیں آپ حضرات بخوشی جانتے ہیں دلیل جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ کس پہ ہوتی ہے؟ سب بولے نا، دعوے کے اوپر۔ دلیل ہمیشہ دعوے پہ ہوتی ہے، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جس دعوے کے اوپر دلیل ہوگی، مگر دلیل اگر ٹھوس اور مضبوط ہوگی تو اس کے مضبوط اور ٹھوس ہونے سے دعویٰ مضبوط ہو جائے گا، دلیل کے کمزور ہونے سے دعویٰ کمزور ہوتا ہے، دلیل کے مضبوط ہونے سے دعویٰ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر دیکھو دعویٰ مضبوط کرنا ہے تو پہلے دلیل کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ دلیل دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ کئی حضرات ادھر ادھر توجہ کر رہے ہیں، توجہ کو اپنی میری طرف کریں، میں آپ کی توجہ کا محتاج ہوں، کتنی دور سے آیا ہوں کچھ آپ کو بتا کے جانا مقصود ہے۔ اب اللہ کی ذات نے دعویٰ کیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میرے بغیر کوئی الہ نہیں، میرے بغیر کوئی الہ نہیں۔ کلمہ شریف پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی پہلی جز ہے۔ آگے دوسری جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو کلمے کی 2 جزیں، پہلی جز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کوئی نہیں الہ، کوئی نہیں معبود برحق سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ کی ذات کا کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ دعویٰ۔ اللہ تیرا دعویٰ ہے، تیری اس دعوے پہ دلیل فرمایا محمد الرسول اللہ۔ کیا ہے؟
محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے دعویٰ کیا میں الہ ہوں، معبود برحق ہوں، اپنے اس دعوے کے اوپر دلیل اپنے محبوب کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب اللہ کی ذات میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، توحید بالکل بے عیب ہے، توحید بے عیب ہے۔ اللہ کی ذات نقائص سے نقص سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ جب دعویٰ پاک اور مبرہ ہے تو ماننا پڑے گا اس کی دلیل بھی پاک اور مبرہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی ذات بے عیب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی، بولیں حضور کی ذات بھی بے عیب ہے۔ کئی حضرات سنتے ہیں اس بات کو تو ان کے ذہن شک میں پڑ جاتے ہیں کہ خدا کی ذات کو بھی بے عیب مان لیا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بے عیب مان لیا ہے، خدا بھی بے عیب یہ بھی بے عیب، تو یہ تو لفظ برابر ہیں، یہ تو شرک ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ شرک ہو گیا۔ یاد رکھیں دوستو، لفظوں کے برابر ہونے سے کبھی شرک نہیں ہوتا، لفظوں کے برابر ہونے سے کبھی شرک نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ میں دیکھو تو کتنے لفظ ہیں؟ بولو حرف کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ محمد الرسول اللہ میں دیکھو تو ادھر بھی 12 ہیں، ادھر بھی 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ نے دوسرا لام مشدد رکھا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے اندر اللہ نے لفظ محمد میں دوسری میم کو مشدد رکھا ہے۔ اپنے نام کے بھی 4 حرف رکھے ہیں، محبوب کے نام کے بھی 4 حرف رکھے ہیں، تو کیا شرک ہو گیا ہے؟ لفظوں کے ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا۔ آؤ چند ایک مثالیں قرآن کی آیات بینات سے عرض کرتا ہوں، سنیں۔ اللہ تبارک، اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شرک سے اس کی ذات کو ہم پاک مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں بولو؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا۔ لیکن اگر ہم خدا کو بھی بے عیب مانیں اور مانتے ہیں، مصطفیٰ کریم کو بھی بے عیب مانتے ہیں، تو یہ بے عیب خدا بھی مصطفیٰ بھی، تو دونوں کو بے عیب ماننے سے شرک لازم نہیں آتا۔ بے عیب خدا بھی ہے، بے عیب مصطفیٰ بھی ہے، مگر شرک بے شک لفظ ایک ہی ہوں۔ اگر لفظوں کے ایک ہونے سے شرک ہوتا ہے دوستو، تو آؤ قرآن کریم کی آیت کریمہ، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے۔ اللہ کیا ہے بولو؟ دیکھو اللہ کے لیے قرآن کریم کے اندر اس مقام میں لفظ آیا ہے ولی۔ کیا لفظ آیا بولو؟ ولی۔ اب سنیں آگے، یا اللہ تیرے بغیر کوئی اور بھی ولی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی ولی، میرے رسول بھی ولی۔ اب اللہ بھی ولی، اللہ کے رسول بھی ولی، لفظ ادھر بھی ولی ہے ادھر بھی ولی ہے، مگر شرک نہیں ہے۔ شرک بولو نہیں ہے۔ آؤ دیکھو دوسری آیت، اللہ کی صفتوں میں سے اس کی صفت یہ رؤوف الرحیم ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے رؤوف الرحیم۔ بولو اللہ رؤوف الرحیم، اللہ بولو رؤوف الرحیم۔ یا اللہ تیرے بغیر بھی کوئی اور رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں
میں نے جس رسول کو بھیجا ہے اس کو بھی رؤوف الرحیم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم، اللہ کا رسول بھی رؤوف الرحیم، لفظ ادھر بھی رؤوف رحیم ادھر بھی رؤوف رحیم، مگر شرک دونوں طرف لفظ ایک ہے مگر شرک نہیں ہے۔ توجہ کریں، تیسری آیت سنیں۔ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا بھی ہے، دیکھنے والا سننے والا۔ یا اللہ تیرے بغیر کوئی اور بھی ہے کہ نہیں سننے والا، سمیع و بصیر یا دیکھنے والا؟ اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے جو انسان پیدا کیے ان کو بھی سمیع و بصیر بنایا ہے۔ اللہ بھی سمیع و بصیر، اللہ کے بندے بھی سمیع و بصیر، شرک نہیں ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ سمجھ آگئے مسئلہ نا؟ لفظ بولو ایک ہی ہے، شرک نہیں ہے۔ اور بھی سنا دوں کچھ آیتیں کہ کافی ہیں؟ ویسے بھی سنی حضرات اور بھی تھوڑے سے یعنی بدنام ہے کہ جی شعر و شاعری زیادہ کرتے ہیں، ہاں جی قرآن نہیں پڑھتے، تو میں نے چاہا کہ آج میں قرآن پڑھ لوں گا۔ قرآن کریم کی آیات بینات پڑھ کر کے میں یہ ثابت کر دوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا سارا میلاد قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، لفظوں کے ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا، لفظوں کے ایک ہونے سے بولو شرک۔ ایک لطیفہ سنا دوں آپ کی خوش طبع کے لیے، اسلامی لطیفہ ہے، ہاں جی، کیونکہ ہمارے سنی بڑے سادہ ہوتے ہیں، ان کو بوریت بڑی جلتی ہوتی ہے، جی بس لنگر کھایا اور بھاگے۔ یہ نہ سنا کہ مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ بھی تو سن لیں، اتنی دور سے آئے ہیں کچھ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لفظوں کے ایک ہونے سے شرک لازم نہیں آتا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے۔ لفظ ایک ہے، شرک نہیں۔ اچھا ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا میں نے یہ حضرت جی؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ ساتھ ہم کہتے ہیں جی یہ پانی بھی بوتل میں پاک ہے، لوٹے میں پانی بھی، بستر بھی پاک ہے، مصلی بھی پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، اللہ بھی شرک نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ اللہ بھی پاک اور یہ بھی پاک۔ آئندہ کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہونے سے شرک ہوتا ہے، لفظ ایک ہونے سے، ان سے کوئی پوچھے مولوی صاحب یہ مصلی پاک ہے؟ نہیں، پاک صرف اللہ ہی ہے، یہ پلیت ہے، پاک صرف اللہ ہی ہے، اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر پاک کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ لفظ برابر ہے، لفظ برابر ہے۔ پانی پاک ہے نہیں، اس کو پاک نہیں کہتے، کپڑا پاک ہے نہیں، پاک صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا کہ اللہ بھی بے عیب ہے، اس کا محبوب بھی بے عیب۔ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ محبوب بے عیب ہے، میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ محبوب بے عیب ہے۔ عیب نہیں ہے، خدا نے جس طرح اپنی ذات کو بے عیب رکھا، اس نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ بے عیب ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے، اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر نبی پاک بے عیب ہیں، سمیع و بصیر ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب اگر ولی ہیں ہمارے، اگر بے عیب ہیں، پاک ہیں، تو اللہ نے بنا کر کے بھیجے ہیں۔ جب اتنا بڑا فرق ظاہر ہو گیا تو شرک بھی لازم نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، یہ مثنوی شریف بہت پیاری کتاب ہے، تصوف کا قرآن کہا ہے علامہ نے، مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ آج کل تو مولویوں نے فارسی پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے، حالانکہ یہ دین کا زیور ہے۔ دین کا کیا ہے بولو؟ زیور ہے۔ اور تصوف کا قرآن ہے مولانا روم کی مثنوی۔
دیکھیں وہ ایک مثال پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ 14ویں کی رات کو ایک شیشہ لے کے اس کا شیشے کا منہ آسمان کی طرف کریں، آئینہ آسمان کی طرف پکڑیں گے تو آپ کو آسمان میں چمکتا دمکتا چاند نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟ اب وہ چاند اس کے اندر دخول کر گیا شیشے میں، بڑھ گیا ہے، داخل ہو گیا؟ نہیں ہوا نا، داخل نہیں ہوا۔ اس کی جنس بڑی الگ ہے، اس کی جنس الگ ہے، چاند اور ہے، شیشہ اور ہے۔ مولانا فرماتے ہیں چاند شیشہ نہیں ہو سکتا، شیشہ چاند نہیں ہو سکتا، اس کی جنس الگ، اس کی جنس الگ، یہ بہت چھوٹا سا، وہ بہت بڑا سا، لیکن چھوٹے میں سے سارا آ گیا، اس چھوٹے میں سے پورے کا پورا 14ویں کا ہلال جتنا بھی ہے مکمل طور پہ چھوٹے سے شیشے کے اندر نظر آ گیا۔ فرماتے ہیں اس کی جنس الگ ہے، اس کی جنس بھی الگ ہے، شیشہ چاند نہیں ہو سکتا، چاند شیشہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا خدا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کے شیشے میں چاند کے جلوے نظر آتے ہیں، ذات محمد مصطفیٰ میں خدا کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا، مصطفیٰ آئینہ روئے خدا، مناقص دروے ہما خوبے خدا۔ فرماتے ہیں حق نہیں ہے مصطفیٰ، حق آئینہ حق نما ہے، حق نہیں ہے آئینہ جس نے رب کے جلوے دیکھنے ہو تو ذات محمد مصطفیٰ میں دیکھ لے، ذات محمد مصطفیٰ میں دیکھ لے کہ اس کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں اس میں۔ اور میاں صاحب نے کیا خوب فرمایا، جن آنکھیاں نے دل بر ڈیٹھا۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ مولوی پٹھان کو شعر بھی نہیں آتا، شعر بھی اچھے طریقے نال پڑھ لینے ہیں۔ جن آنکھیاں نے دل بر ڈٹھا تے او آنکھیاں تک لئیاں، تو ملیوں تے خالق ملیا، او محبوبہ تو ملیوں تے مالک ملیا، ہن آسان لگ پئیاں۔ حضور کو اللہ نے بے عیب بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے بولو دوستو؟ ہمارے اندر بڑے عیب ہیں، ہمارے اندر ساڑھے وچ بڑے عیب نے۔ مثلا کی ہوئے خدا نہ کرے ہوندہ تے ہے پیا، لیکن اس وقت خدا نہ کرے اے لیٹ بجھ بنجے تو کی ہوئے گا؟ پھر ایک ہاتھ جو بھی تے دوسری جتی تے، کہ کوئی غلط فائدہ یہ تو اڑی خوشتبہ سے گل کر دیتی۔ ویسے نبی پاک دی محفل جیسا کوئی بندہ نہیں ہوندہ، حضور دی محفل میلاد وچ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوندہ۔ بتی چلی جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ بولو کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا۔ اب ہم میں عیب ہے کہ ہماری آنکھیں اندھیرے میں دیکھتی نہیں، ہماری آنکھیں اندھیرے میں دیکھتی نہیں۔ اور جو بشر ہو کے، انسان ہو کے آنکھیں رکھے اور ایسی آنکھ ہو اس کی کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھنے والی ہو، بولو وہ عیب والا ہوگا کہ بے عیب ہوگا؟ ہماری دوستوں آنکھیں عیب والی، روشنی میں دیکھتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آنکھیں جس طرح روشنی میں دیکھتی تھی اس طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھتی تھی. اب سنیں حدیث پاک. کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمت کما یرا فی النہار. حضور رات کے اندھیرے میں ایسے ہی دیکھتے تھے جس طرح کے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے, جس طرح کے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے, رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے. تو بولو بے عیب ہوئے کہ نہیں بولو؟ اچھا خدا نہ کرے اندھیرا چھایا ہو اور اندھیرے والے کمرے میں ہم میں سے کوئی چلا جائے, یہ ٹیوب نہ جلائے, چراغ روشن نہ کرے, تو خالی جانے سے بولو کمرہ چمک جائے گا؟ عیب ہے نا. جب تک ہم چراغ نہیں جلائیں گے, روشنی نہیں کریں گے, ٹارچ نہیں جلائیں گے, روشنی ناممکن ہے. عیب ہے وجود پورے کا کہ اندھیری والی جگہ میں جا کر کے ہمارا وجود روشنی نہیں دے سکتا, اور جو اندھیرے والے کمرے میں قدم رکھتے ہی کمرے کو جگمگا دے, بولو وہ عیب والا ہوگا کہ بے عیب؟ ام المومنین بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں, آپ نے یہ شعر بھی فرمایا تھا کہ لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی فوق من شمس السماء. فرمایا ایک میرا سورج ہے, ایک دنیا والوں کا سورج ہے. دنیا کا سورج صبح طلوع ہوا شام کو, اور جب سے میرا سورج طلوع ہوا ہے پھر مڑ کے کبھی غروب ہوا ہی نہیں. غروب ہمیشہ روشن تابندہ و درخشاں رہا ہے. فرماتی ہیں کہ میں سوئی سے کپڑے سی رہی تھی, سیتے سیتے چراغ بجھ گیا, گل ہو گیا, سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. اب کمرے میں اندھیرا ہے, سوئی نظر نہیں آتی. فرماتی میں بڑی پریشان ہو گئی. تو اسی اسنا میں حدیث پاک سنیں, یہ قصہ کہانی نہیں ہے, حدیث بیان کر رہا ہوں حضور کے بے عیب ہونے کی. آقا بے عیب بن کر کے آئے ہیں, اسی لیے میلاد شریف مناتے ہیں. اور ایک ایک عضو اللہ نے آپ کا بے عیب بنایا ہے. اللہ نے آپ کا ایک ایک عضو بے عیب بنایا ہے. اچھا اب دیکھیں, حضور اس کمرے میں تشریف لاتے ہیں. مائی صاحبہ فرماتی ہیں فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حجرتی. اسی اسنا میں حضور میرے حجرے میں داخل ہوئے. فتبین بالعبرت بشعاع نور وجہہ. فرماتی ہے جو ہی حضور آئے نا, آپ کے نورانی چہرے سے پورا کمرہ جگمگا اٹھا, اور زمین پر میری گری ہوئی سوئی جو تھی وہ چمکنے لگی. وہ کیا ہونے لگی؟ وہ سوئی جو تھی وہ چمکارے دینے لگی. چمکنے والی چیز کے اوپر جب شعاع پڑتی ہے نا, جس سے چمک نکلتی ہے, اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا کلام. یا تو وہ کلام کسی حدیث سے ٹچ کرے گا, یا قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ سے. یہ قرآن کی آیت سے بھی یہ شعر ٹچ ہوتا ہے, اور حدیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سوئی چمکنے لگی، سوئی چمک، بولو آپ بے عیب ہوئے کہ نہیں؟ اندھیرے والی جگہ میں قدم رکھا تو کمرہ جگمگا دیا، کمرہ کیا ہو گیا؟ بولو جگمگا دیا۔ اچھا اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت کے اعتبار سے، اللہ نے تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول آپ کو رکھا، اور بعثت کے اعتبار سے سب نبیوں کے بعد میں بھیجا۔ اچھا جو سب سے آخری ہوتا ہے نا، سب سے آخری ہوتا ہے، وہ آخری ہوتا ہے، وہ آخری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قطار باندھ لیں کسی چیز کی، سفر کرتی رہے تو گرد سفر اتنی اگلی چیز پر نہیں پڑتی جتنی کہ آخری پر پڑتی ہے۔ آخری پر ہر قسم کی، پہلے کی بھی، دوسرے کی بھی، تیسرے کی بھی، چوتھے کی بھی کیا پڑتی ہے؟ گرد پڑتی ہے۔ ریل گاڑی کے ڈبوں کو دیکھیں، جو آخری ڈبہ ہوتا ہے اس پر، اس میں بیٹھنے والے بھی سب سے زیادہ رنگے ہوتے ہیں کہ نہیں تو سفر کر کے دیکھ لو کیا حالت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کیوں؟ وہ ساری گرد جو ہوتی ہے آخری پر پڑتی ہے۔ یہ بھی عیب ہے، جو سب سے آخر میں رہ کر کے وہ اگلے سب کو صاف کر دے، اگلے سبوں کو روشن کرے، بولو وہ معیوب ہوگا کہ بے عیب ہوگا؟ نبی پاک اگرچہ سب سے آخر آئے ہیں، لیکن سمک آپ نے چمک دمک سب نبیوں کو دی ہے۔ آپ کی نبوت کی چمک سب پہلے نبیوں کی اوپر پڑی ہے۔ اللہ نے کس طرح پڑھوائی ہے؟ دنیا کا معاملہ تھا، کیونکہ دنیا وسائل کے ساتھ ہے، فضائل کے ساتھ ہے، الدنیا بالوسائل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو چمکانا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ میرا محبوب سب سے بعد میں آیا ہے، تم سب سے اول آئے ہو، لیکن آؤ مسجد اقصی میں تم سب سے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں پر مصلی امامت خالی ہے۔ آگے جو سب سے پیچھے آنے والے تھے وہ سب سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، اور امام وہی بنتا ہے جو علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، حسن میں، کمال میں، کردار میں، نشست میں، برخاست میں، چال میں، چلن میں، خط میں، خال میں، ہر حال میں جس کے اندر پاکیزگی پائی جائے وہی امامت کے مستحق ہوتا ہے، وہی امامت کے بولو کیا ہوتا ہے؟ مصلی تو خالی تھا، کسی نبی کو مصلی پہ چڑھنے کی جرت نہیں تھی۔ جبریل کو حکم ہوا، فرمایا محبوب کو پکڑ کے چڑھا دو، آج امام الانبیاء آپ ہی ہے۔ کیوں؟ آپ بے عیب ہیں۔ کیوں؟ آپ بے عیب ہیں۔ آپ کے نور نے سب کو منور کیا ہے، آپ کی نور نبوت کی جھلک ایک ایک کو ملی ہے تو نبی بنا ہے، سب کو آپ نے فیض یافتہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی آپ بھی مدارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ اول ہونا، آخر ہونا، اور قرآن کی یہ آیت اللہ کی حمد بھی ہے اور رسول اللہ کی نعت بھی ہے۔ آپ کی کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے اور نبی پاک کی کیا ہے؟ نعت ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ تو حضور سب سے آگے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے امام الانبیاء بننا تھا۔ یہ بھی آپ بے عیب ہونے کی آپ کی جھلک ہے۔ اور انسانیت کے حوالے سے بات کروں، ہم سب آئے ہیں، بولو سب آئے ہیں یا کہ نہیں؟ اور سبوں کو آتے ہی کپڑے پہلے نہیں تھے، بولو کپڑے پہلے
نہیں تھے. بولو کپڑوں میں آئے ہیں بغیر کپڑوں کے. اس لیے نبی پاک ماشاءاللہ بیٹھے اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. سنو دل کے کانوں سے, مواہب الدنیا تاریخ کی معتبر کتاب ہے, اس کے اندر بھی اور مورخین نے اپنی تاریخ کے اندر بھی لکھا ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے. خود حضور کی اماں جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے نور نظر کے اوپر میری نظر پڑی, میرے دل کے ٹکڑے کو جس وقت میں نے اپنے جگر کو دیکھا, لخت جگر کو دیکھا, فرمایا فہو ملبوس, میں نے ان کو لباس میں دیکھا. حضور کو کس میں دیکھا؟ حالانکہ کسی کو لباس میں نہیں دیکھا گیا. بغیر لباس کے آنا بھی عیب تھا. کیا تھا بولو؟ اللہ نے چونکہ اپنے محبوب کو بے عیب بنا کر کے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لباس پہنا کر کے, جنت کا جوڑا پہنا کر کے بھیجا کہ محبوب اگر تم بھی اسی طرح بغیر لباس کے چلے گئے, تم میں اوروں میں فرق کیا رہے گا؟ میں نے تو ہر لحاظ سے تمہیں تفریق میں رکھا ہے, بے عیب بنا کر کے رکھا ہے. محبوب جاؤ, تم ایسے دنیا کے اندر تمہیں بھیجتا ہوں کہ جنتی جوڑا پہنا کر, جنتی جوڑا پہنا کر. پھر دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, پیدا ہونے کے بعد چیخ مارتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رو جاتا ہے. کیوں روتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ آ کر کے شیطان اس کو چٹکی لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے؟ چٹکی لگاتا ہے. اور بھی علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں. جو بات میں کر رہا ہوں پکی اور پنجابی چاندے نے پی ڈی, شیطان دی چوٹی وڈی ہے, سارے نو وڈی کی یاد کسی نو نہیں. روئے اساں, بولو روئے, اے بھی عیب ہے, بڑا عیب چمٹیا ہے شروع دا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین, بڑا کھلا دشمن ہے. شیطان کو ہم نے پہچانا نہیں ہے, کھلا دشمن ہے, لیکن ہم اس کو سنبھالا دیے جاتے ہیں, سنبھال رہے ہیں. جو کھل کے دشمنی کرے تو اس سے بھی کھل کے دشمنی کرنی چاہیے. تو دوستو دیکھو نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے عیب بنا کر کے بھیجا. بچے تو آتے ہیں روتے ہیں, لیکن نبی پاک علیہ السلام آئے تو مسکراتے ہوئے آئے. آپ آئے تو مسکراتے آئے. 2 غسل واجب ہیں, 2 غسل اور ایسے واجب ہیں کہ فرض کو ٹچ کر رہے ہیں. علماء کرام بیٹھے, کون کون سے؟ ہاں جی سبحان اللہ, واہ جی واہ, نمبر لے گئے جی تسی, کیا بات ہے. پیدائشی غسل اور جنازے کا. میرا خیال ہے بھائی مطالعہ کرتا ہے کتابوں کا. سبحان اللہ, یہ حضرت کا فیض ہے. سبحان اللہ, نسبت والے لوگ ہیں. یہ دیکھو نا, انہوں نے اشارہ کیا اپنے استاد محترم کی طرف. اس طرح چمٹ جاؤ سنت اہل سنت علماء نو, چمٹ جاؤ. او محلے والے ہو, دل دے کنا نہ سنو, اپنے مولوی صاحب کو پوچھیا کرو مسئلے, پڑھیا کرو, کتاباں لو اپنے مسلک کی, ان کا مطالعہ کرو, جانو کہ ہم کون ہیں, ہمارا کس عقیدے سے تعلق ہے. اگر ہسٹری آپ دیکھیں تو یقین جانے اہل سنت و جماعت سواد اعظم جماعت ہے, اور یہ صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. الحمدللہ آج دن تک قائم ہے. یہ سب سے بڑی سواد اعظم جماعت ہے. اس جماعت سے جو کٹ گیا وہ فرقے میں بدل گیا. یہ جماعت فرقہ نہیں, یہ جماعت فرقہ نہیں. کسی کی عمر دیکھو 200 سال, کسی کی 250 سال, کسی کو زیادہ سے زیادہ 250-300 سال کی, تو اوپر ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور ہماری عمر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ہماری عمر ہے 1400 سال. کتنی 100 سال؟ دیکھو مسجد ہے نا 1400, ماشاءاللہ.
30 سال 15ویں صدی دے اندر قدم رکھ لیا ماشاءاللہ. دیکھو ٹیلیں لگی ہیں سبز رنگ کی, مسجد نئی اچھی ہے, کپڑے نئے اچھے ہیں, گھڑی نئی اچھی ہے, دستار نئی اچھی ہے, لباس نیا اچھا ہے, گاڑی نئی اچھی ہے, جوتا نیا ہے, بولو ہر چیز نئی اچھی ہے, لیکن یاد رکھو دین پرانا ہی اچھا ہے. دین پرانا ہی اچھا ہے. یہ سارے نئے خود بھی کچے نے, انہاں خود بھی ڈبنا نہ تانوں بھی ڈبو دینا ہے. تو بچ کے رہو, انہاں کو لو بچ کے رہو, بچا کے رکھو. جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے تھے پہچانو ہم کون ہیں, مسلک کیا ہے ہمارا. اپنے علماء کے گرد بیٹھا کرو, پڑھا کرو, سنا کرو, ان سے فیض علم ہی حاصل کیا کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام بچہ آتا ہے روتا ہے, یہ بھی ایک عیب ہے. آپ کا میلاد مبارک ہوا, آپ آئے تو ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے, ہنستے ہوئے. پڑھوں گا بھائی, فکر نہ کرو, مجھے کہا گیا ہے پڑھنی ہے انشاءاللہ. پتہ ہے کیا پڑھنی ہے؟ لوری پڑھنی ہے. وہ بار بار اشارے کر رہے ہیں, میں نے کہا پڑھنی ہے, وعدہ کیا. اب دیکھیں یہ لوری پڑھنا بھی تو سنت ہے نا, جھولے میں جھولنا بھی سنت ہے. اگر میں بے عیب ہونے کی اوپر بتانے لگ جاؤں رات ختم ہو سکتی ہے. یہ جھولے کی بات میں نے کی ہے نا, ہم بھی جھولے میں جھولے ہیں. تسی بھی جھوٹے کھا دینے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے کھا دینے, میں تو کھا دینے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن یاد کسی کو نہیں ہے, یاد جھولے میں جھولنا بھی سنت, لیکن جھولے میں بھی فرق ہے. جھولے میں بھی حضرت ہمارا جھولا عیب والا, نبی کا جھولا بھی بے عیب ہے. اب دیکھیں ہمارا جھولا کیسے عیب والا. دیکھو بچے کو جھولے میں ڈال دیا, ماموں آیا دیکھا جھولا کھڑا ہے, اس نے دھکا دے دیا. تھوڑی دیر جھولے گا, پھر کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا. تنگ تو نہیں نہ ہوئے؟ میں بڑی سادی سی تقریر کرنے والا ہوں, اور یقین جانے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے, میں صرف 15 منٹ جمعے کا بیان کرتا ہوں, لیکن یہ آج میں بول رہا ہوں, میرا تو یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے, قبلہ بابا جی کی نگاہ کرم سے بول رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کا جھولا کیسے بے عیب؟ ہمارا جھولا ہے کیسا عیب والا؟ جب کوئی جھلائے گا تو جھولے گا, جھولا جھلائے گا. کسی کے جھولے کو ماموں جھلاتا ہے, کسی کا بھائی جھلاتا ہے, جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے بچہ پڑا ہے, جھولا کھڑا ہے, دھکا دے دیتا ہے. تھوڑی دیر جھولے گا, پھر کھڑا ہو جائے گا. یہ جھولے کا عیب ہے. اور جس کے جھولے کو ایک مرتبہ جھلائے پھر دوبارہ کھڑا ہونے کا نام ہی نہ لے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب حضور کو جھولے میں ڈالتی تھی, اور بی بی علیمہ بھی فرماتی ہیں ایک مرتبہ جھلاتی تھی, پھر دوبارہ جھلانے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی تھی. کیوں؟ جبریل آئے جھولا جھلانے, جبریل آئے جھولا جھلانے. اللہ بھی فرماتا تھا جاؤ میرا محبوب جھولے میں ڈل گیا ہے, جبریل جاؤ ڈیوٹی دے دو. اور جبریل آتے تھے, یہ حدیث سے ثابت ہے. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے ذیشان, سو جاؤ رحمت عالم, سو جاؤ رحمت عالم, دو جگ کے سلطان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا
اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب۔ سبحان اللہ۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، مجھ سے ایک نور نکلا، اس نور کی برکت سے مکے میں اپنے گھر لیٹی ہوئی میں نے کیسر و کسرا کے محلات دیکھ لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہاں تھے؟ یہاں شام میں۔ لیٹی کہاں ہے مائی صاحبہ؟ مکے میں۔ دوسری حدیث مائی صاحبہ فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت منہ ما بین المشرق والمغرب، مجھ سے ایک نور نکلا، اس نور کی برکت سے میں نے مشرق اور مغرب کے درمیان سب کچھ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اماں جان نور کو جن رہی ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، وہ نور کچھ نہیں دیکھ رہا۔ وہ نور کیا کچھ نہیں دیکھ رہا؟ اپنا تو ایمان ہے، وہ نور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ نور اور اپنا تو اتنا پکا ایمان ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بریلویوں والا، میرا ہے ابرل والا۔ کون سا سیغہ ہے حضرت؟ اس میں تفضیل کا کون سا سیغہ ہے؟ 10 بریلوی اکٹھے ہون تے ایک ابرل بندہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھو تب مزہ آئے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اب بھی دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بھی دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھو نا، یہ ٹیلی ویژن انسان نے بنایا ہے، بڑا معیوب گنا جاتا تھا، الحمدللہ بہت پیارا ہو گیا ہے۔ نور ٹی وی آ گیا ہے، مدنی چینل آ گیا۔ ایک وقت تباہی کے دہانے پہ بچوں کو پہنچاتا تھا، آج گنبد خضرا سے تعلق جوڑ رہا ہے۔ اس میں بیٹھنے والا کہاں سے بولتا ہے بولو؟ پیر حضرت قبلہ پیر الہ الدین صدیقی صاحب کو دیکھو، برطانیہ سے بول رہے ہیں۔ کتنی جگہ دیکھے جا رہے ہیں؟ 170 ممالک، ملکوں میں 172 ممالک میں، 172 ممالک میں بولنے والا ایک ہی ہے۔ پھر ملکوں کے اندر کتنے ملک ہیں؟ گھروں کو لے لو، اربوں کے حساب سے، بندہ پیچھے ایک ہی ہے، بندہ پیچھے ایک ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز، اس کا تعلق سلسلہ جڑا سیٹلائٹ سے، نسبت سے ساری کام باتیں نسبت سے ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق کس سے جڑا؟ سیٹلائٹ سے۔ اس نے سب کو روشن کر دیا، اس نے سب کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مرنے والے بھی ہزاروں نہیں لاکھوں ہوتے ہیں۔ قبر میں جاتے ہیں نا، وہاں پر مدنی چینل چل جاتا ہے، یہ کوئی نہ سمجھے میں نے مبالغہ کر دیا ہے، مدینے والا آ جاتا ہے وہاں پر۔ میں نے بولو کون آ جاتا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ لوگ کہتے ہیں جی ہزاروں جگہ کس طرح وہ حاضر ناظر ہو جاتے ہیں؟ الے جو انسان نے بنائی، بجلی کا پاور دیتے ہو، اور وہ اللہ کا خاص الخاص بندہ جس میں اللہ نے نبوت کی بیٹری لگائی ہوئی ہے، کیا تم معمولی سمجھ رہا ہے اس کو؟ اور جس میں ولایت کی بیٹری فٹ ہے، دنیا کی بنائی ہوئی بیٹری سے آپ ایک اتنے لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا انسان دیکھ سکتے ہو۔ یہ تو معدنیات کا عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ بحکم خدا آپ موجود ہر جا۔ جب بحکم خدا کے دیا تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے نہیں۔ اب یہاں پہ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولو
تو اگر کوئی انکار کرے نا تو ہمارا چھوٹا سا مجاہد اہل سنت ننھا سا وہ بھی اس کو بارڈر سے پار ہونے کا حکم دے سکتا ہے، وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ بولو کس کا حکم ہے؟ بحکم خدا آپ موجود ہر جا، بحکم خدا آپ موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہر جگہ موجود ہیں، اگرچہ بظاہر مدینے میں ٹھکانہ ہے لیکن موجود بولو ہر جگہ ہیں۔ جی نظر نہیں آتے تو نظر کا علاج کراؤ، نظر نہیں آتے علاج کراؤ۔ اب دیکھیں ہم نے حضور کا نام لیا تو انگوٹھے چومے، ماشاءاللہ انہوں نے بار بار محبت کا، یہ محبت کا اظہار ہے۔ کس کا اظہار ہے؟ محبت ہوتی ہے نا، بیٹا ہو اس کی ناک سے گندا مواد بہہ رہا ہو، لیکن جب باپ دیکھے کہ روتا ہے اس کو دلاسا کرنے کے لیے اس کے چہرے کو چوم لیتا ہے۔ کیوں؟ شفقت پدری جوش مارتی ہے۔ ہم ہیں غلامان رسول، ہم جب نبی پاک کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھے چوم لیتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ جی مولوی صاحب نے حدیث بیان کر دی، جی آدم علیہ السلام نے نور دیکھا، تو مولوی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا تھا، تم کو نظر نہیں آتا، ہم نے تو نہیں دیکھا، پھر کیوں چومتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی پانی کے لیے صفا مروہ پہ، تم کس لیے دوڑتے ہو؟ بی بی ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، تم کائے کے لیے دوڑتے ہو؟ وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی۔ آج ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا عمری نہیں بن سکتا، حاجی نہیں بن سکتا جب تک دوڑے نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی دوڑنا واجب ہو گیا ہے۔ اور بندے رب کے، بی بی ہاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی، اللہ فرمایا تو اس کی نقل اتار، تو نقل لگا رہا ہے نا، کیوں؟ اللہ کو نقل بڑی پسند آ گئی، دوڑنا پسند آ گیا، اللہ نے آگے اس کو قیامت تک جاری ساری کر دیا کہ تم کو پانی کی اب ضرورت ہے یا نہیں، دوڑو، سعی کرو، جس جس جگہ سے اس نے دڑکی لگائی تھی تم بھی لگاؤ، جتنے قدم وہ چلی تھی تم بھی چلو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا، 7 چکر لگاؤ۔ پانی کی حاجت ہے یا نہیں؟ دوڑنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دوڑنا بولو کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے، نہیں دوڑو گے تو ارکان پورے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اور بھی کچھ کہہ دوں واضح طور پر کہ سمجھ آ گئی ہے جی؟ پنجابی جب بندے دے پتر ہے جی تے او کم کرنا چاہیے کہ جڑا ساڑھے جد امجد نے کیتا ہے، سانو وہ کم کرنا چاہیے جڑا ساڑھے باپ نے کیتا ہے، تے باپ دے نقشے قدم تے جڑا نہ چلے انہوں کی آدھے حرامی۔ میں نہیں کہتا اس لیے کہ باوضو ہیں، پاک محفل ہے، پاک جگہ ہے، تو کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ خود ہی ظاہر ہو رہے ہیں، خود ہی ظاہر ہو رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بے عیب بنا کر کے بھیجا، جھولا بھی بے عیب، حضور کا جھولا بھی بے عیب۔ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور شاعر نے کیا خوب کہا، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب۔ اس کو شعر صرف نہ سمجھو، آؤ اس کے اوپر اب حدیث آ گئی ہے، اس کے اوپر ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضور کا شک صدر ہوا نا جب بی بی حلیمہ کے پاس تھے 2 سال کی عمر میں، آپ کا سینہ چارا گیا، سینہ چاک کیا۔ دیکھو آج ہمارے بھی سینے چاک ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، ہوتے ہیں کہ نہیں اسپتالوں میں؟ کن کے؟ ڈاکٹر صاحب جن کا آپریشن ہوتا ہے دل کا،
تو اس کے تنفس کو مصنوعی طریقے سے زندہ رکھا جاتا ہے جی. ایک دفعہ ہم پنڈی وہاں پر ہسپتال میں کھڑے تھے تو دل والے ہسپتال میں جانا ہوتا رہتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپریشن تھیٹر سے باہر آ گیا, ہاتھ کے اندر دل پکڑا ہوا اس طرح, اور دل کے ساتھ جو وینے ہیں نا اس طرح کی, وہ دل ہے جی, دیکھا ہے کبھی کہ نہیں؟ یہ اس طرح ہاتھ میں پکڑا ہوا اور ساتھ ایک کانٹا تھا, اس کی چھری تھی. تو فوراً باہر آ کے نا جس طرح دیکھا, کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو کہنے لگا وہ سگریٹ پینے والوں دیکھو اندر دل کی یہ حالت ہوتی ہے, اندر دل کی بالکل کالا سیاہ تھا, باز آ جاؤ کہنے لگا, پھر اندر چلا گیا. میں حیران ہو گیا. میں نے پوچھا دوسرے آدمی سے, ڈاکٹر جو ہمارا تھا وہاں پہ عقیدت مند تھا, کہ یہ دل باہر نکال لیا ہے اس کا, وہ تو مر گیا ہوگا. نہیں جی وہ زندہ ہے, اس کو ڈاکٹروں نے مصنوعی طریقے سے زندہ رکھا ہوا ہے. اسی دل کو اندر رکھیں گے, اس کے اندر آپریشن کرنا ہے. شق صدر بھی, حضور کا بھی ہارٹ کا آپریشن ہوا زندگی میں 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ میں بتا دیتا ہوں, دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ آئندہ جمعے اس مسجد کے خطیب صاحب بتا دیں گے, یہ ان کے ذمہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی ضرور بیان کرنا. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا, بی بی حلیمہ کے پاس جب حضور تھے نا تو آپ گم ہو گئے. بی بی حلیمہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کے رونے لگی, واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ. مواہب الدنیا میں لکھتی ہیں یہ آوازیں مارنے لگ گئی. تو کسی نے کہا کیوں تو محمد کو پکار رہی ہے؟ عاطف غیب سے آواز آئی, میرا بیٹا گم ہو گیا, بچہ نظر نہیں آ رہا. عبداللہ کا بیٹا ہے. اچھا دیکھیں, حضور کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ تھا. کیا تھا بولو؟ اور رضائی جو بھائی تھا ان کے والد کا نام بھی کیا تھا؟ عبداللہ تھا. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد آپ آئے, ایک پہاڑی سے نیچے اترے, آ رہے ہیں. بی بی حلیمہ دوڑ کے گئی, جا کر کے حضور کو سینے سے لگایا. سبحان اللہ, کتنی مقدر والی ہے بی بی حلیمہ, کہ والی کونین کو اور نور الحرمین کو, ہاں جی, بلکہ نور من نور اللہ کو اور نور القمرین جہتین جو بھی کہیں اتنا کم ہے. حضور کا نور سب سے اعلیٰ ہے. ان کو سینے سے چمٹاتی تھی, کہتی تھی کہاں چلے گئے؟ فرمانے لگے دیکھو اماں دیکھو, یہ دیکھو نا. تو یہاں سے لے کر کے ناف تک ایک تیر کا نشان تھا, وہ سلائی کیے ہوا, جس میں زخم کا نشان ہوتا ہے نا, اتنا لمبا. بیٹا یہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اماں جی مجھے 2 آدمی اٹھا کر کے اس پہاڑی کے پتھر پہ جا کے لٹایا, آج بھی وہ پتھر موجود ہے. حضور فرماتے ہیں امی کو لے کر کے یہاں پر مجھے لٹایا, اور انہوں نے ایک نے یوں ہاتھ مارا سینہ کھل گیا, دوسرے نے ہاتھ مارا تو میرے دل کے اندر سے سینے سے سینہ چیر کے دل کو نکالا, دوسرے نے دل کو ہاتھ میں پکڑ کر یوں مارا, میں دیکھ رہا تھا میرے دل کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. پھر فرماتے ہیں حضور ماں جی بی بی حلیمہ سے کہ میری اماں جان فیہ عینان تبصران وفیہ اذنان تسمان, میرے دل کے اندر ننی منی 2 آنکھیں بھی تھی دیکھنے والے, اور کان بھی تھے. دل کے اندر قلب سدید نرم و نازک دل. فیہ عینان وفیہ تبصران, اس کے اندر آنکھیں بھی تھے اور کیا تھا؟ کان بھی تھے. اس لیے کہتے ہیں اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب, اور غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا
اللہ 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 یاسین طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر. دو قرآن ہیں، ایک سپاروں میں، ورقوں میں، کالی سائی سے لکھا ہوا، جلد میں مجلد ہے، غلاف میں لپٹا ہوا ہے، صامت ہے، خاموش ہے، چپ ہے، بولتا نہیں. ایک وہ قرآن ہے جو ناطق ہے، جو بول رہا ہے، جو اللہ اکبر. اور ایک وہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلتا پھرتا قرآن بنا دیا ہے. تفسیر قرآن، قرآن کی تفسیر، حاضر و ناظر، شاہد و غائب، آیا سراجم منیر. نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. اور آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ. ربیع اول کو اس لیے ربیع اول کہتے ہیں کہ یہ تازہ بہار ہے. اس میں کائنات کی بہار آئی. اور یہ حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ دو عیدیں، یہ تیسری عید کا وجود نہیں. میں کہتا ہوں قسم خدا کی یہ عید نہ ہوتی وہ عیدیں تم نکال کے دو. یہ عید نہ ہوتی خدا کی قسم، نہ عید الضحیٰ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ رمضان ہوتا، نہ عرفان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ عید میلاد کا صدقہ ہے، اسی کے دم قدم سے کائنات میں بہار سمائی ہے. سبحان اللہ. اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی. اعلیٰ حضرت نے ویسے نہیں کہا یہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور یہ جو نہ ہو تو کچھ بھی. وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان بھی. بولو جان ہے تو یہ جان بھی جان ہے تاں پہ زور لاندا ہے بولدا ہے نا. اگر جہان وچ جان، اس جان وچ جان ہے تے جہان وچ ہے. نبی پاک علیہ السلام ساری کائنات دی جان نے کیا نے بولو. اگر وہ جان کائنات تی مر گئی ہے، معاذ اللہ ختم ہو گئی ہے، تو پھر کائنات کس طرح زندہ ہے؟ اصل درخت تا زمین وچ ہوندا ہے. اصل درخت دا کتھے ہوندا ہے؟ اصل موجود ہے تو فرع موجود ہے. درخت ٹھیک ہے، ہرا ہے، آم دے رہا ہے، قربانی الوچا زرتا اپنے اپنے فصلوں میں یہ پھل دے رہے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے ان کی جڑیں زندہ ہیں. جو جڑ مردہ ہو جائے، جس درخت کی جڑ ختم ہو جائے، وہ درخت بولو زندہ. کائنات کی جڑ، کائنات کی اصل نبی پاک کی ذات ہے. نبی پاک ہیں تو کائنات ہے. تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچ موجود شد فرے توست. وہ کائنات کی اصل زندہ ہے. بولو زندہ ہے. تے کچیاں نال نہ لگو، کچیاں خود بھی ڈبنا ہے، نال توانوں بھی ڈبو چھوڑنا ہے. تے سچے کی آندے نے؟ آؤ سچیاں دی گل سن لو. سچا کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اس شعر کے اندر 2 بار قسم اٹھائی ہے، اور قسم بھی شرعی قرآنی قسم، واللہ باللہ تاللہ ہے. یعنی اتنا پکا عقیدہ پیارا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے
چشمے عالم جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے. یا رسول اللہ آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں. خدا کی قسم آپ زندہ ہیں. آپ کیا ہیں بولو؟ زندہ ہیں. جی نظر نہیں آتے آنکھوں کا علاج کرو. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے. ان کو کیا نظر. خلیفہ صاحب کیوں بیٹھے پیچھے, ذرا کیا آ جاؤ. خلیفہ شبیر صاحب ماشاءاللہ آن لیٹ لگی تو مینوں نظر آیا. اسی تو ہر پاسوں ایب بیچا, نظروں بھی ایب بیچ, دیکھنے میں بھی ایب ہے ماشاءاللہ. اگے آ جاؤ, اگے تشریف لے. توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, دیکھو میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا, ٹائم کافی ہو گیا ہے جی. تو آپ حضرات بھی تھک گئے. کوئی لنگر کا بھی اہتمام کیا کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ہے. یاد رکھو لنگر ضرور کیا کریں, بغیر لنگر کے کوئی محفل میلاد نہ ہو. کیوں؟ جس محفل میلاد میں لنگر ہو جاتا ہے وہ مقبول ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ شاہ ولی اللہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ لنگر کی توفیق بھی نہیں تھی. ماشاءاللہ شیخ عارف صاحب بھی تشریف لے آئے, ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائے. لنگر کی توفیق نہیں تھی. فرمانے لگے کہ بھجے ہوئے چنے تھے گھر میں پڑے, باہر سے بھی نہیں لائے, گھر میں تھے. فرمائے وہی رکھ دیے. دیکھو ہمارے اکابر ہیں, کئی لوگ ان کو اکابر مانتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ نہیں رکھتے. یہ بھی دو رنگی ہے نا حضرت جی, ان کا عقیدہ نہیں رکھتے. شاہ ولی اللہ سے کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں گھر میں چنے تھے خشک, ان کے اوپر میں نے سرکار کا میلاد پڑھا. جب رات ہوئی فرماتے ہیں سو گیا, قسمت کا ستارہ جاگ گیا. سرکار تشریف لے آئے, آپ کے سامنے بھی وہی چنے رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں شاہ عبد الرحیم میں بڑا خوش ہوں کہ اتنی غربت میں تو نے میرا میلاد نہیں چھوڑا, اتنی غریبی میں بھی تو نے میرا میلاد نہیں چھوڑا. یہ خشک جنے میری بارگاہ میں مقبول ہیں, مقبول ہیں. اگر حضور سکیاں چڑیاں نو قبول کر دیں ہیں جی تو تھندے چولا نو قبول نہیں کرن گے. کیوں نہیں کرن گے؟ اللہ اکبر. ہمت ہونی چاہیے. الحمدللہ ہمارا جو کام بھی ہے نا وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی سے ہے. عقیدہ ہمارا بڑا مضبوط ہے. اعلیٰ حضرت نے ویسے نہیں فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جان. تو میاں دو غسل واجب ہوتے ہیں, دو غسل واجب. تسی نہ سمجھو بھول گئے نے. دو غسل کیا ہوندے نے؟ واجب ہوتے ہیں. ایک آتے ہی اور ایک جاتے ہی. آتے ہی کیوں واجب ہوتا ہے؟ جسم ناپاک ہوتا ہے, جسم ناپاک ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں کھلا بیٹھ کھلے لفظوں میں سمجھا دوں, ناپاک ہوتا ہے, پلیت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پلیت ہوتا ہے. کیوں؟ اس واسطے اس کو دائیاں غسل دیتی ہیں. جب تک غسل نہ دو پلیت ہوتا ہے, جسم پاک نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام کی سکی پھپھی جن کا نام تھا بی بی سویبہ, وہ لوٹے میں پانی لیا کہ میں بچے کو نہلاؤں. پھپھو صاحبہ بڑی کہ میں آپ کو غسل دوں. آفتے فی غیبی سے آواز آئی او سویبہ فہو مغسول. غسل تو پلیتوں کو دیا جاتا ہے, یہ تو پلیتوں کو بھی پاک کرنے والا آ گیا ہے. غسل تو یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. غسل تو زندہ باد. غسل تو پلیتوں کو دیا جاتا ہے. فہوا
مغسول فیزکیہم، یہ تو پلیتوں کو پاک کرنے والا آ گیا ہے، پلیتوں کو۔ تو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اللہ نے محبوب کو بھی بے عیب بنا کے بھیجا میاں، اس واسطے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو غسل بھی نہیں دیا گیا، بے عیب بنا کر کے بھیجا، کپڑے بھی آپ کو نہیں پہنائے گئے، آپ کپڑوں میں ملبوس آئے۔ اچھا بچے کو سرما لگا ہوتا ہے، بعد میں لگایا جاتا ہے، یہ بھی عیب ہے، چٹیاں دودھ اکھاں کے دے آج اندر ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، ما زاغ البصر وما طغى کا کاجل نینوں میں لگا ہوا، ہاں آپ کا کاجل نینوں میں لگا ہوا ہے، دائیاں بعد کنگیاں مار گئے نے، کنگی کچھ ہوئے تھے مارن، اس وقت تے بال بھی نہیں ہوندے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ کی زلفیں پوری تھی۔ دوسرا بچہ جتنا 10 دن میں بڑا ہوتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ایک دن میں قد اٹھاتے تھے۔ یہ ہے نبی پاک کا میلاد، تو کیوں نہ ہم منائیں؟ بولو مناؤ گے کہ نہیں؟ مرد تم تک وعدہ ہے کہ نہیں؟ میلاد مصطفیٰ منائیں گے، بولو میلاد مصطفیٰ منائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں جی تم جلوس مناتے ہو، جلوس کرتے ہو، بازاروں میں نکل جاتے یہ کرتے، میں کہتا ہوں آؤ ادھر بیٹھے ہوئے مناؤ، ہم تو بیٹھے ہوئے منا رہے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی مناتے ہیں جی، اللہ اکبر، ٹیک لگا کر کے بھی مناتے ہیں۔ دیکھو بھائیوں نے ٹیکیں لگائی ہوئی ہیں، حضور کا میلاد، جوان ہے ٹیک لگا کے منا رہے ہیں، اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، حضور کا میلاد صحابہ نے منایا ہے۔ یہ جی فضول خرچی ہے جی، نوجوانوں فضول خرچی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ آؤ قرآن کو پڑھو سمجھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فل، یہ خوشی ہے، فلیفرحوا، یہ فلیفرحوا، یہ دیکھو جنڈیاں، فلیفرحوا، فلیفرحوا، تے او جنہیں نہیں منا دے وہ کھو، ساڑی طبیعت تے فلیفرحوا، اور وہ کھوئے میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم اللہ کا فضل ہیں کہ نہیں؟ بولو رحمت ہیں کہ نہیں؟ حضور جیسا تو فضل ہے ہی کوئی نہیں، اگر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، فضل عظیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، بولو فضل اور رحمت للعالمین۔ جس طرح اللہ رب العالمین، محبوب رحمت للعالمین، جس طرح اس کی خدائی کا کنارہ نہیں، اس کی رحمت کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو دوستان گرامی، اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دو، اور مثل نجد فارس کے زلزلے کلے کراتے اور زلزلے ہوتے جائیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ آج سے 100 سال پہلے فرما دیا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ نہلایا گیا، نہ آپ کے سر میں تیل لگایا گیا، نہ کنگھی پھیری گئی، سب کچھ کیتا کرایا ہے۔ کاجل بھی لگا ہوا، کنگن پھرا ہوا، زلفیں سنواری ہوئی، کپڑے پہنے ہوئے، غسل دیا گیا،
ایسا میلاد نہ دنیا میں کسی کا ہوا ہے نہ ہوگا. بولو نہ ہوا ہے نہ ہوگا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہم مناتے ہیں, پھر ہر سال مناتے ہیں. بولو ہر سال مناتے ہیں. تو یہ خوشی کرتے ہیں نا. اللہ نے فرما دیا فَلْيَفْرَحُوا, یہ آیت کا مطلق حکم ہے. مثال علم کی بڑی وسیع ہوتی ہے. کنویں کا ڈڈو نہیں بننا چاہیے, مینڈک کنویں کا نہیں. وہ کنویں کا مینڈک تھا نا, وہ دریا والے مینڈک کے پاس لگ گیا, سیلاب آیا, یہ بھی چڑھ گیا, چلا گیا دریا میں. تو وہ کہنے لگا بھائیا تو کتوں آیا ہے؟ اس آکے میں بہت بڑی جگہ تو آیا ہے. کتوں آیا ہے؟ تو تھوڑی سی ڈبکی لگا کے ادھر سے نکل گیا. اتنی بڑی جگہ سے؟ اس نے کہا نہیں, اس سے بھی بڑی ہے. دریا والے مینڈک نے کہا میں اس سے بھی بڑی جگہ میں آؤں. وہ کنویں میں آ گیا. تو کنویں والے مینڈک نے بہت سے جو ہے نا ڈبکیاں لگا لگا کر کے پیمائش بتاتا رہا ہے, اتنی بڑی جگہ, اتنی بڑی جگہ. دریا والے مینڈک نے کہا تمہیں کیا پتا ہے دریا کی کتنی بڑی مسافت ہے, لمبی چوڑی, کتنی دریا بڑا ہوتا ہے. یہ تیری ساری زندگی کنویں میں گزر گئی ہے, تم کو کیا پتا ہے. انہاں دا بھی وہ حال ہے, ساری زندگی کنویں میں گزر گئی ہے. آیت کا حکم مطلق ہے کہ نہیں؟ اور مطلق کا کیا قاعدہ ہے؟ المطلق یجری علی اطلاق ہی. ماشاءاللہ کتنی پیاری توضیح فرمائی میری. تو دیکھو اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. مطلق بولو اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے. جوں جو سال آتا رہے گا, دن آتا رہے گا, وہ یہ نبی پاک دیکھو نا, ہم اپنے بچوں کی یوم پیدائش مناتے ہیں. کسی مولوی نے منع کیا ہے؟ وہ خواجہ اعظم محمد علی جناح کا مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولو مناتے ہیں کہ نہیں؟ قومی سطح پہ منایا جاتا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے ڈاکٹر علامہ اقبال کا بھی منایا جاتا ہے. یہ بڑے ہیں, انہوں نے یہ ملک بنایا ہے, اور ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی تھے. یہ ملک بھی سنیوں نے بنایا ہے. ان کو تو پکا پکایا مل گیا نا. اللہ اکبر. تو ہم یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مناتے ہیں, بڑے اعتراض کرتے ہیں. اس پر کوئی خرچ لغوہ نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. جس نے 1 روپیہ حضور کے میلاد پہ خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. خلیفہ رسول مناتے ہیں. نئے کپڑے پہنو, اس دن کو عید کا دن بناؤ, سب سے بڑی عید. یہ دن بولو سب سے بڑی عید. اپنے بھائیوں کی دعوت کرو, اپنے بزرگوں کی دعوت کرو. فیصل صاحب خلیفہ صاحب دی دعوت کرنی ہے, انہاں دی لازمی دعوت. یہ بزرگ ہیں سب کے, لازمی اسی طریقے سے, اور ان کا بھی آ کے سب کی دعوت کریں. آپ ان سے پیار کریں, یہ سب سے شفقت کریں گے. ہاں جی ماشاءاللہ. اور بزرگوں کا ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں, فیض ہی کافی ہوتا ہے. بزرگوں کا فیض ہی کافی ہوتا ہے. ان کی دعائیں لیں, یہ باعث فیض و برکات ہیں. یہ ہستیاں خال خال ملتی ہیں, خال خال ملتی ہیں. میرے دوست اور بزرگوں, وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے. آپ حضرات کو بھی نیند آ گئی ہے. راتیں ختم ہو سکتی ہیں, نبی پاک کا میلاد نہیں ختم ہو سکتا. اسی بے عیب ہونے کے اوپر میں اگر کچھ بیان کروں تو اور بھی کر سکتا ہوں. ایک آخری بات عرض کر کے, آخری بات جو پلو سے باندھنے والی ہے, آخری بات یہ ہے, کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو. رسول اللہ کی عظمت اور ناموس کے لیے سب کچھ قربان کر دیں. دیکھیں جو صحابی بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا وہ عرض کرتا تھا فدا کا ابی و امی. کتنا پیارا عقیدہ ہے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں. ہم بھی کہیں یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ کے نام پہ قربان ہے. ہاں جی ہمارا سب کچھ آپ کے نام پر قربان ہے. دیکھو نا جولے کا میں نے بیان کیا. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کھلونے بچپن میں ہیں یا کہ نہیں؟ مٹی کے کھلونے پہلے ہوتے تھے. آج کل تو چائنا زندہ باد. پہلے مٹی کے ہوتے تھے نا جی. بزرگوں سے پوچھو, ہم بھی مٹی, ہمارے دور میں بھی مٹی تھی. آج تو کل تو چائنا آ گیا ہے.
کمال کر دیا، قسم قسم کے کھلونے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھیلے ہیں اللہ نے فطرتی طور پر، کیونکہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی رب نے کھلایا ہے، کیسے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے لیے کھلونے مٹی کے بشر ہیں نا، تو اللہ نے کھلونے بھی مٹی کے دیے۔ حضور نور تھے تو رب نے کھلونے بھی نوری دے دیا۔ سورت بیٹا ہوا ہے تو میں وادی بیضا میں تھا۔ وادی شیخ صاحب وہی وادی، ہاں جتوں آدمی خود بخود روڑ ہے، اس وادی میں تھا۔ وہاں سے دوڑا دوڑا مدینے کی طرف، اور اس وادی سے آج بھی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ مدینے کی طرف آیا نا، مکے کی طرف آیا، دوڑ دوڑ کر کے مکے کی طرف آیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بھائی مرحوم عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، نسل منقطع نہیں ہوئی، نسل منقطع۔ اللہ اکبر۔ یہ پتہ نہیں کہ جس کے صدقے ساری نسلیں باندھی گئی ہیں، جس کے صدقے ساری نسلیں باندھی گئی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں چچا کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے مسلمان ہونے میں اس بات کو بڑا عمل دخل ہے۔ میں جب گھر پہنچا 12 کو آپ پیدا ہوئے تو 14ویں رات کو میں آیا، 13 14 یعنی تیسرے دن تو وادی بیضا ہے مدینے میں۔ کہاں ہے؟ مدینے کے قریب ہے۔ وہاں سے اگر اس زمانے کے لحاظ سے پیدل چلو تو 3 دن کا سفر بنتا ہے۔ فرماتے جب میں پہنچا تو 14ویں کا چاند جو تھا یکا یک ہل گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا چاند کی طرف تو چاند مسلسل یوں ہل رہا ہے، ستارے بھی جھوم رہے ہیں۔ پھر میں نے حیرت سے آپ کو دیکھا، آپ جھولے میں جس طرح بچے پاؤں اور ہاتھوں کو یوں ہلاتے ہیں نا، آپ اپنے پاؤں اور ہاتھ ہلاتے تھے، آسمان میں چاند ہل جاتا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہاتھ ہلاتے تھے تو چاند ہل جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا چچا جان وہ مجھ سے کھیلتا تھا، میرے دل کو بہلاتا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا، اور چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی جلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی جلتا تھا اشاروں۔ اب دیکھیں حضور نور تھے نا، تو کھلونا بھی، بولو کھلونا بھی نوری مل گیا۔ حضور نے فرمایا میرے دل کو بہلاتا تھا، سبحان اللہ، میرے دل کو کھیلتا تھا مجھ سے۔ یا رسول اللہ بڑے چھوٹے تھے، اپنی سناتے کس طرح تھے، ان کی سنتے کس طرح تھے؟ 3 دن کا بچہ کیا سنائے گا، کیا سنے گا؟ یہ بھی عیب ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا جی۔ حضور نے فرمایا قسم خدا کی تو اس بات پہ تعجب کر رہا ہے، میں بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پر تقدیر کے قلم کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی شکم مادر میں رہ کر کے اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ سانو پتہ ہی نہیں لگیا، بولو لگیا کتے پتہ؟ نبی پاک۔ اچھا بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ 9 مہینے۔ خوراک جو ہے نا،
کنفٹر جو ہوتا ہے نا اپنا صحیح نارمل طریقے سے فٹ، کیا کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب؟ ہاں نہیں نارمل، ماشاء اللہ نارمل نارمل فٹ بچہ پورے 9 مہینے ماں دے پیٹ وچ ہاں کھاتا پیتا بھی ہے، وہ ناف کے ذریعے سے اس کو خوراک ملتی ہے، حالانکہ کھانے پینے کے لیے منہ زبان اللہ نے دی ہے نا، لیکن نہیں، یہاں سے نہیں، یہ اللہ نے زبان اپنے ذکر کے لیے اور محبوب کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے لیے دی ہے۔ اور شکم مادر میں جو بچے کی خوراک ہے وہ پاک نہیں پلیت ہے، وہ پاک نہیں نجس ہے، تو یہ منہ پاک تھا، اللہ نے راستہ ہی چینج کر دیا، اللہ نے راستہ ہی چینج کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام 9 مہینے تک بی بی آمنہ کے شکم میں رہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے خدا کی قسم میں نے کبھی اپنے آپ کو حاملہ تصور ہی نہیں کیا، مجھے کوئی کسی قسم کی تکلیف جو کہ عورتوں کو ہوتی ہے، میں بالکل مبرہ تھی۔ 9 مہینے تک حضور جب آئے نا تے ساڑھے ناڑو تے بعد بھی وڈے جاندے کیوں خلیفہ صاحب ہے؟ حدیث میں آیا فہوا مختون، اور یہ مختون اور ناف جو ہے آپ کی قطع کی ہوئی، مختون ختنہ شدہ، ناف کٹی ہوئی۔ معلوم یہ ہوا ہم حاجت ہے شکم ماں کے شکم میں رہ کر کے خوراک کی ہم کو ضرورت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اس ضرورت سے بھی بے نیاز رکھا، شکم مادر میں رہ کر کے بھی حضور علیہ السلام اپنی ماں کے محتاج نہیں رہے، اپنی ماں کے محتاج بولو۔ ہم محتاج تھے، اگر نبی بھی محتاج ہو جاتے تو برابری ہو جاتی نا، پھر بے عیب نہ رہتے نا، اے میاں پھر بے عیب نہ رہتے۔ اس واسطے دوستو نبی پاک علیہ السلام یہ زبان اللہ نے دی زبان حق نے سنائے کبریا کے واسطے، دی زبان حق نے سنائے کبریا کے، دل دیا حب حبیب مصطفیٰ کے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے، اور جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے۔ 100 اونٹ ایک نکیل دوسرے نال ٹیچ ہوئے تے ایک بچہ بھی پکڑ کے چلے تے چلا کے لینا کہ نہیں، چلا لینا ہونے کہ نہیں۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ارے یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے۔ اللہ نے محبوب بھی تمہیں دے دیا ہے، اللہ نے ہم گناہگاروں کو دے دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کافراں تے نہیں کنا تے خطاب خاص ہے، اللہ نے مومنوں کی اوپر خاص کرم کیا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ان کو دیا ہے۔ ہمارے اوپر دوستو رب کا کرم ہوا ہے، اس کرم کے شکریہ میں تحدیث نعمت کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا شکریہ بجا لائیں۔ اس کا بولو شکریہ، شکریہ کیسے بجا لائیں گے؟ یہ میری تقریر کا خلاصہ ہے، ساری تقریر کا، یہ 1.5 گھنٹے کے بیان کا یہ مغز ہے۔ شکریہ کیسے بجا لائیں؟ کہ ہم حضور کا میلاد منائیں، حضور کا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ میلاد مصطفیٰ تحدیث نعمت کے لیے ہے، قرآنی آیات کا عمل ہے، بولو قرآنی آیات کا عمل ہے۔ تو مجھے یہ کسی نے چھوٹا سا رکا بھی دیا تھا کہ قرآن و حدیث سے روشنی میں مجھے 11ویں شریف، مجھے 11ویں شریف کو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق دلیل دیں، مہربانی ہوگی جناب پیر صاحب۔ تو بات یہ ہے میاں 11ویں شریف میں جو کچھ بھی ملے کھا پیا لیا کرو، پاک ہوتا ہے، شک نہ کرو، کیا ہوتا ہے بولو؟ پاک ہوتا ہے۔ باقی اس کی دلیل جو ہے یہ ایصال ثواب سے ٹچ ہے،
کس سے بولو؟ ایصال ثواب سے۔ حضور سیدنا غوث پاک ہر چاند کی 11 تاریخ کو ختم شریف دیتے تھے، اپنے نانا جان حسنی حسینی سید تھے نا، حضور علیہ السلام کا ہر قمری مہینے کی 11 تاریخ کو ختم دیتے تھے، اپنے خلفاء میں، مریدوں میں، عقیدت مندوں میں، سب میں عام بانٹتے تھے۔ کیا کرتے تھے بولو؟ ہاں۔ آپ کے وصال کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا۔ شاہ عبدالعزیز نے بھی یہی ذکر کیا ہے، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے یہی ذکر کیا ہے کہ در حقیقت یہ 11ویں شریف جو ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چاہنے والے معتقدین، متعلقین، مریدین، خلفاء، آپ کے جو سلسلے سے وابستہ ہیں، یہ ان کے چاہنے والوں کا عمل ہے۔ الحمدللہ طریقہ نقشبندیوں والوں کا بھی عمل ہے، سروردی، قادری، سب چاہنے والے۔ ہم تو سب کو بولو، ہم تو سب کو ماننے والے۔ لوگ تو صرف کہتے ہیں نا، صرف نعرہ تحقیق یا خلافت حق چار یار، یہ نعرہ بھی ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتا استغفر اللہ اس بات سے، لیکن میں کہتا ہوں ایک نعرہ یہ بھی لگائے، نعرہ صحابہ حق سب یار، تاکہ قرآن کی حدیث کی اس یعنی حضور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک پر عمل ہو جائے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کا تم پیروا یعنی پلو پکڑو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اس کے بعد یہ تسلسل آج دن تک چلا آ رہا ہے۔ یہ ختم شریف ہے ایصال ثواب کا، بولو کس کا؟ ایصال ثواب کا۔ اب دیکھو ختم شریف ہی ہوتا ہے نا میت کے تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن، یہ کیا ہوتا ہے بولو؟ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے ایصال ثواب؟ بولو مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، کتاب البرزخ کتاب کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی ہے، وَيَوْمُ الثَّالِثِ مِن وفات ابراہیم، تیسرا دن تھا حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم کا، چھوٹا معصوم بچہ آپ کا دنیا سے وصال کر گیا تھا۔ جاء ابو ذر عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتمرۃ یابسۃ ولبن فی خبز من الشعیر فوضع عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قرأ رسول اللہ الفاتحۃ وسورۃ الاخلاص 3 مرات، یہ تمام حدیث ہے۔ فقال هذه ہبۃ لابن ابراہیم، حضور علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی، 3 مرتبہ اخلاص پڑھی، فرمایا اس کا ثواب میرے بیٹے ابراہیم کو پہنچا۔ اب جو اتنے بچے مر جائیں نا، ان کی نماز جنازہ پڑھو، قیامت کے دن یہ بچے ہم کو جنت میں پہنچائیں گے، یہ بچے ہم کو جنت میں۔ تو حضور نے اپنے شہزادے کے لیے یہ عمل کیوں کیا؟ اس لیے کیا اپنی امت کو سبق اور درس دینا تھا کہ میرے امتیو تمہارے بھی مردے ہو جائیں تو ایسا طریقہ اپنانا۔ حضور کا ہر عمل امت کے لیے کیا ہے بولو؟ درس ہے، سبق ہے۔ تو تیسرے دن بھی ختم شریف ہوتا ہے، 7ویں دن بھی۔ اب جو تیسرے دن ہوا اس کو تیسرا کہہ دیا، جو 7ویں دن ہو گیا اس کو کیا کہہ دیا؟ 7، جو 10ویں دن ہو گیا اس کو کیا کہہ دیا؟ 10واں، جو 40ویں دن ہو گیا اس کو کیا کہہ دیا؟ اب جس طرح صبح کی نماز ہے اس کو فجر کی نماز کہتے ہیں، جو زور کو پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں زور کی نماز، عصر کو عصر کی نماز، مغرب کو، ہے تو ساری نماز ہی ہے۔ جو وقت بدلتا گیا نام بھی بدلتا گیا، یہی مقصد ہے، یہی مسئلہ آپ اخذ کر لیں۔ اسی طریقے سے وقت کے اعتبار سے نام بدل گیا ہے، 11ویں ہے کہ 12ویں ہے، 13ویں ہے کہ 14ویں ہے، 10ویں ہے، سب کچھ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، کوئی حرمت نہیں ہے جی۔ تو کوئی اگر کہ قرآن دی آیت نال ثابت کرو تو پھر میں بھی گزارش کر سکتا تسی قرآن دی آیت نال ثابت کرو حرام کتنے، تسی ثابت کر کے دو حرام کتنے، قرآن دے اندر کیڑی آیت وچ لکھیا کہ حرام ہے؟ 11ویں شریف ہے جی۔ اونج 11ویں کھان والے 80 کاٹاں انہوں نے 2 تزاری چڑھ چھوڑ دینے، بہت ہی کھا لینے، دیندے نہیں کھان نو نہیں۔ تو تسی پریکٹیکل تیکرے تسی تجربہ کر لو، تجربہ کر لو، پکاؤ 11ویں شریف بناؤ مولوی صاحب ہے جی۔ قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، تحریک ختم نبوت میں ہم کو جیل میں بند کیا، صرف تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئے تھے، تو یہ جو سپریڈنٹ جیل تھا اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، روتا بڑا تھا۔ بیگم صاحب کو پتا چلا
کہ مولوی بڑے آئے ہیں، تو وہ کہنے لگی، وہ ماننے والی تھی کہ جاؤ کسی مولوی صاحب سے دم کروا لو، بچہ بڑا روتا ہے، رات کو سونے نہیں دیتا۔ تو وہ داروغہ جو تھا وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا، یہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا بچہ ہے جی، روتا بڑا ہے، دم ڈال دو۔ تو مولوی تھے دوسرے، انہوں نے سب نے بابا جی کی طرف اشارہ کیا، مولوی صاحب تعویذ بھی دے دینے، دم بھی کر دینے، ادھر پاؤ۔ تو بابا جی صاحب نے دم کیا، اس کو تعویذ بھی دے دیا۔ قدرت خدا کی دیکھیں، آتا جب وہ بچہ تھا روتا ہوا، اب گیا تو بالکل خاموش، بالکل چپ ہو گیا، سو گیا بچہ۔ بیوی اس کی بڑی دیکھ کر کے حیران ہوئی کہ اتنا اثر ہے جی، کیوں نہ اثر ہو؟ خدا کی کلام ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اس سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کرتے؟ قرآن پڑھ کے پھونکا تو بچہ روتا تھا، چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ ہاں جی، قرآن پڑھو شیطان بھاگ جاتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں مت پڑھو آرام ہو جاتا ہے جی، قرآن پڑھو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور کھانا ہمارے نزدیک پاک ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے، شفا والا ہو جاتا ہے، رحمت والا ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس جیل سپرنٹینڈنٹ کی جو بیوی تھی نا، اس نے کہا جنہیں مولوی صاحب نے بچے تے دم پایا، تعویذ دیتا ہے نا، اینو کھانا میں گھروں بھیجنا ہے، اینو کھانا میں گھروں بھیجنا ہے۔ لو جی مجمع آ گیا، لکڑی کا اس زمانے میں مجمع ہوتا تھا، بڑا مجمع جناب، مکھن بھی رکھا ہوا، حلوہ بھی رکھا ہوا، کھیر بھی تھی اور ماشاءاللہ سوغاتیں ساری تھی۔ ہاں جی، تو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لا کر کے اس داروغے نے رکھ دیا۔ تو کہنے لگے ختم شریف پڑھنا ہے؟ نہیں جی یہ آپ کا کھانا ہے، بیگم صاحب نے گھر سے بھیجا ہے۔ اچھا، تو جس وقت اوروں نے سن لیا تو وہ جتنے مولوی تھے نا وہ سارے قریب قریب ہونے لگے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں میں نے ختم پڑھنا شروع کر دیا، میں نے ختم پڑھنا شروع کر دیا، درود تاج شریف بھی پڑھا، خوب پڑھا، دعا کی، یا اللہ اس کا ثواب حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پہنچا دے۔ سب نے کہا آمین۔ یا اللہ اس 12ویں شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، 11ویں شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک مولوی تھا، اس نے کہا پیر صاحب 11ویں ہے کہ 12ویں ہے، 13ویں ہے، ساری اساں کھانی ہے تو ساری اساں نے کھانی ہے، تھے بھوکا مری ہے اسی۔ تو بابا جی نے فرمایا دیکھو 11ویں والے کا کرم ہو گیا، بچہ رو گیا، اس نے کہا میرا غلام جیل میں گیا ہے، اس کا 11ویں والے کا کرم ہو گیا، اس نے 11ویں ادھر بھیج دی، اس نے 11ویں یہاں پر بھیج دی۔ اس نے کہا یہاں پر سب 11ویں جائز ہیں، مولوی صاحب اندر یہ آئے ہیں سی سانو کھان دو۔ تو جب آ جاتی ہے تو سب میاں کھا پی لیتے ہیں، منع نہیں ہے، بولو منع نہیں۔ میت کے پیچھے جتنا ثواب کرو اتنا پہنچتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں مر گئی ہے، کیا صدقہ کروں؟ حضور نے فرمایا کنواں کھودوا۔ جب کنواں کھود گیا، یا رسول اللہ آئیں دعا فاتحہ کریں، وہاں پر افتتاح کریں۔ حضور گئے، کنویں کے دہانے پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا مانگی اور فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں ہذی بیر لام سعد، یا اللہ اس کنویں کا ثواب میری ماں سعد کو پہنچا دے، ام سعد کو پہنچا دے۔ یہ ام سعد کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ اس شیرینی کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچا دے، اس کا ثواب نہیں جی، یہ 11ویں شریف کا جو نام لگ جاتا ہے نا جی، یہ آرام ہو جاتی ہے، نام سے کیا ہو جاتی ہے؟ آرام ہو جاتی ہے۔ تو میاں بات سنو، جب تک نام نہ لگے تو بیوی بھی حلال نہیں ہوتی، بے شک جب نام نہ لگے تو بیوی بھی اپنی بیوی ماں نکاح میں نہیں آتی، نام لگتا ہے، نکاح باندھنے وقت نام لینا پڑتا ہے۔ نام کے ساتھ تو سارے کام ہوتے ہیں، نام کے ساتھ تو سارے کام ہوتے ہیں، زیادہ تشریح میں نہیں کرتا، سمجھنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ اب آؤ، ام سعد کی ماں کے لیے حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کا ثواب سا کی ماں کو پہنچا دے۔ حضور نے نام دیا کہ نہیں؟ اپنے بیٹے کو ایصال ثواب کیا، حالانکہ بیٹے کو نہ ہو، یہ معصوم بچے جو ہوتے ہیں یہ پاک ہوتے ہیں گناہوں سے، ان کے لیے دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا، یا اللہ ان کو ہمارے لیے ذریعہ وسیلہ بخشش کا بنا دے، یہ ہمارے لیے پہلے جا کر کے وہاں پر تیری بارگاہ میں سفارش کریں گے، قیامت کے دن جن بچوں کا جنازہ ہم نے پڑھا وہ ہماری کیا کریں گے؟ بولو
اور حضور کی اولاد، ہاں سرکار خود نور ہیں، ساری اولاد نور ہے، بولو ساری۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور ہے، تو عین نور۔ عین کے بڑے معنی ہیں، عین کنویں کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، ذات کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے۔ تو عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اور حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت استغاثہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت بھی پٹھان تھے، یہ علادہ بات ہے کہ پٹھانوں نے بے وفائی کی آپ سے، ہاں جی سارے لوٹے والے ہو گئے یہ اعلیٰ حضرت تو خود پٹھان تھے، یہ علادہ بات ہے کہ ان سے بے وفائی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں یوں استغاثہ کرتے ہیں میں گدا تو باد بردے پیالہ نور کا، بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کا سارا خاندان نور۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے ہم کو سبق دے دیا، سکھا دیا کہ ایصال ثواب کرو، میت کو پہنچتا ہے۔ اور ایصال ثواب کے متعلق بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ یہاں پر جب ختم شریف پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے دعا، ہم منہ پر چہرے پر ہاتھ نہیں گھماتے، اللہ کہتا ہے جبریل اٹھ یہ ثواب فوراً لے اور میت کی قبر میں پہنچ جا۔ جبریل جا کر کے کہتا ہے قم یا صاحب القبر العمیق ہذہ ہدیۃ لأہلہ، اے گہری قبر والے اٹھو اٹھو، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، تیرے لیے کیا بھیجا ہے؟ تحفہ بھیجا۔ تو قبر والا اٹھتا ہے۔ شارحین حدیث علامہ عسقلانی لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں قبر والا ہوا سخی تو آس پڑوس کی قبر والوں کو تقسیم کرے گا، اگر کنجوس ہوا تو کچھ نہیں دے گا، یہ فطرت پر موقوف ہے۔ اللہ سب کو سخی رکھے۔ الحمدللہ سنی سخی ہیں، ہاں سنی بولو کیا ہے؟ ہاں میلاد منانا بھی سخیوں کا کام ہوتا ہے، کنجوسوں نے کبھی نبی کا میلاد نہیں منایا۔ اللہ تعالی ہمیشہ سخی رکھے، کیونکہ ہمارے جد امجد سخی تھے، ہمارے اکابرین سخی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔